اور ہر چھوٹے بڑے جنازے میں آپ شرکت فرمایا کرتے تھے. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، مسلمان ہے اس کے جنازے میں آپ کی شرکت ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی جو کہ مدینہ منورہ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ہے، اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ عورت تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مرد تھا. تو بہرحال بعض علماء نے کہا کہ وہ عورت ہی تھی. ایک عورت مسجد نبوی میں صفائی کا کام کرتی تھی. نماز وغیرہ ہو جانے کے بعد مسجد میں آ کر صفائی کر کے پھر اپنی جھونپڑی میں چلی جایا کرتی تھی. ایک عرصہ ہوا، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک عورت مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن بھی کر دیا ہے. تو آپ کو بڑا تعجب ہوا. آپ نے فرمایا، چلو مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے. یعنی اس کو صحابہ نے سمجھا معمولی سی عورت ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، حضور کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور کہیں تشریف لے گئے تھے، اس لیے صحابہ نے نماز جنازہ پڑھا کر کے دفن کر دیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی قبر پر تشریف لے جا کر کے نماز جنازہ پڑھی ہے. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا ہے. اگر نماز جنازہ ہو چکی ہے، اب کوئی آدمی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ کسی مسلمان کا انتقال ہوا جہاں نماز جنازہ پڑھانے والا ہی نہ ہو، ایسی کوئی جگہ ہوگی کیا جہاں نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، کوئی مسلمان اتنا بھی نہ جانتا ہو، ایسی کوئی جگہ ہوگی کیا؟ ہے. زیادہ دور نہیں، 25 کلومیٹر جاؤ، گرم کونڈا سے پہلے ایک جگہ ایسے ہی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا گاؤں میں، وہاں مسلمان موجود ہیں، نماز جنازہ پڑھانا کسی کو آتا نہیں. راستے سے کوئی مولانا گاڑی سے جا رہے تھے، ان کو راستے میں لوگوں نے روکا اور کہا، حضرت ہمارے گاؤں میں ایک میت ہو گئی ہے، آؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کرا کے پھر جاؤ. تو وہ مولانا بیان کرتے ہیں، میں اپنا سفر روک دیا اور اس کے گاؤں گیا، اندر جا کر کے نماز جنازہ، اس کا کفن دفن یہ سب کر کے پھر میں واپس آیا. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایران توران کا واقعہ نہیں ہے، اپنے قریب کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسی جگہیں ہیں جہاں کے مسلمانوں کو نماز جنازہ بھی پڑھانا نہیں آتا. نماز جنازہ میں کیا ہے؟ کوئی سورہ یاسین تھوڑے ہی پڑھنا ہے، تکبیر کہنا، تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے معمولی سی دعا ہے سورہ فاتحہ سے بھی چھوٹی، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر اور دونوں طرف سلام. 5 منٹ میں آدمی نماز جنازہ کو سیکھ سکتا ہے. لیکن افسوس ہے پوری زندگی بیٹا اپنی ماں کا، باپ کا مال کھاتا ہے، جب اس کی ماں جنازے میں سوار ہو کر کے آتی ہے، بیٹا اتنا بے شرم اور بے حیا ہے کہ اس کی ماں کے لیے دعا کرنا نہیں آتا. 4 لفظ جو دعا میں پڑھے جاتے ہیں، اتنی دعا بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا.
मैं किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि अपनी माँ को सामने जनाजे में देख रहे हैं, उसके लिए 4 लाइन की दुआ हमने पूरी जिंदगी में कभी याद नहीं की। कितना अफसोस है कि हम उसकी मौत के बाद सूरह यासीन भी पढ़ करके बख्शने के काबिल ना हो। बड़ी अफसोस की बात है। तो बहरहाल नमाज जनाजा अगर हो गई तो फिर दोबारा कब्र पर या इधर उधर नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर नमाज जनाजा के बगैर ही दफन कर दिया गया है, बाद में मालूम हुआ, तो अब कब्र पे जाएंगे और इतना लंबा जमाना भी ना हुआ हो कि अंदर का जिस्म सड़ने लग गया हो, बल्कि कम वक्त गुजरा है, तो फिर उसकी नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। जिस्म उसका अभी जमीन के हिसाब से महफूज है, ऐसा तजर्बा है, तो फिर वहां नमाज जनाजा कब्र के पास भी पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता, याद रखिए और सबको बताइए, खास करके गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को बताइए कि अगर किसी की मय्यत हो जाए और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई ना मिले तो उसको नहला धुलाकर कफन पहनाकर सामने जनाजा रखो और 4 मर्तबा अल्लाह अकबर कह दो, हो गई नमाज। नमाज जनाजा की नियत करके जनाजे की नमाज पढ़ता हूं, बस इतनी नियत काफी है। जनाजे की नमाज फर्ज किफाया 4 जायद तकबीरात के साथ पढ़ता हूं, दुआ करता हूं इस मय्यत के लिए, ताबे इस इमाम के, ये सब इतनी लंबी कहने की जरूरत नहीं है। नमाज जनाजा पढ़ता हूं, बस इतना आपके दिल में है काफी है, जबान से बोलने की भी जरूरत नहीं। आपने नियत कर ली और पहली तकबीर अल्लाह अकबर, फिर दूसरी मर्तबा हाथ उठाए बगैर ही अल्लाह अकबर, तीसरी मर्तबा भी अल्लाह अकबर, चौथी मर्तबा भी अल्लाह अकबर, हो गई 4 तकबीर और सलाम फेर दिया, हो गई नमाज जनाजा। फर्ज तो अदा हो गया, कुछ नहीं होता तो इतना तो कम से कम करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे हैं कि सुनी हुई बात दूसरों को नहीं बताते और जिसको बताया जाता वो इसको सीखता भी नहीं है, तो कैसे हमारे अंदर दीनदारी आएगी। बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटे बड़े की नमाज जनाजा में शिरकत फरमाया करते थे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।